کے ذریعے سے بھی زمین میں جذب ہو گیا. تو اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اپنے دفینوں کو باہر نکال دیں گی. جب قبریں اپنے دفینوں کو باہر نکالیں گی تو کیا ہوگا؟ ہر کوئی قبر سے اٹھنے کے بعد اپنے اپنے اگلے احوال سے واقف ہو جائے گا. علمت نفس ما قدمت وآخرت، ہر کوئی یہ جان جائے گا کہ میں نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا میں نے پیچھے چھوڑا ہے. اور وہ لمحہ ایسا ہوگا انتہائی خوفناک، اس کے بارے میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا اس کی. جب وہاں سے اٹھیں گے نا قبروں سے تو ہر انسان کو علم ہو جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا آگے بھیجا ہے کیا پیچھے چھوڑا ہے. یہ جو کچھ ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں نا، یہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں یہ دنیا کا ہے، یہاں رہ جائے گا. ساتھ جانے والی جو چیز ہے وہ عمل ہے. اور جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو پھر ہمارے سامنے اعمال ہی آئیں گے. قبر سے اٹھتے ہی ایک تو یہ ہوگا کہ نامہ اعمال انسان کو تھما دیے جائیں گے. اما من اوتیٰ کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. کتنا خوش نصیب انسان ہوگا وہ کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اسے جو اس کا نامہ اعمال ہے وہ دائیں ہاتھ میں لا کر دیا جائے گا. اما من اوتیٰ کتابہ بیمینہ، دائیں ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال مل جائے گا. اور جیسے ہی اسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اس کی خوشی اور مسرت کی انتہا نہ رہے گی. اس لیے وسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے حساب آسان دیا جائے گا. وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور جب وہ اپنے حلقہ احباب میں واپس لوٹے گا نا وہاں سے تو پھر وہ بڑا خوش ہوگا، خوشی خوشی واپس لوٹے گا. لیکن فاما من اوتیٰ کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا، کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اس وقت موت کو پکارے گا کہ مجھے موت آ جائے، اب پھر مجھے موت آ جائے. لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ اب موت نہیں اس کو آنی. اب اس نے وہاں جب وہ ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد جب پھر وہاں سے اٹھے گا، اٹھنے کے بعد اس کو نامہ اعمال دے دیا جائے گا. تو اب کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوش نصیب خوشی سے اپنے حلقہ احباب کی طرف لوٹے گا. لیکن جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا نا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن وہ بھائی سے پھر بھاگے گا، بھائی کو نہیں بچانے گا. ہم دنیا میں یہاں کہتے ہیں کہ پائیاں دیاں باواں دے. آج معظم صاحب کی کسی نے تصویر لگائی تھی، ساتھ تصویر تھی چھوٹے کیا نام ہے نہیں دوسرے منصور صاحب کی تھی. تو یہاں یہ شعر لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ آج بالخصوص ان کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ہم رات کو بات کر رہے تھے کہ کریلوی خاندان میں یہ ایک ایسا بہترین خوبصورت انسان ہے کہ اپنی مثال اللہ تعالیٰ ان کو صحت کم عطا. تو یہاں تو ہم کہتے ہیں بھائی پائیاں دیاں باواں دے، پائیاں دے دردی دے پائیاں دیاں باواں. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا جیسے دیکھا ہی نہیں کہیں، اس کو پہچانے گا ہی نہیں. کب؟ جس وقت قیامت کے دن وہ قبر سے اٹھے گا، اس کو نامہ اعمال ملے گا تو پھر اس کا یہ دونوں کی کیفیت یہ ہوگی. اس لیے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا وہ یہ سوچے گا کہ شاید مجھ سے کچھ یہ مانگ نہ لے. بائیں ہاتھ والا بھی یہی سوچے گا، وہ تو بھاگے گا کسی کے پیچھے لیکن اس کو بچانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. اور اس میں کتنے لوگ ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. ماں باپ سے بھی کوئی بڑا رشتہ ہے دنیا میں؟ ماں باپ کی کتنی شفقتیں ہیں، کتنی محبتیں ہیں. اور ماں باپ اولاد کے لیے کیا کیا مصائب جھیل کے اولاد کی تربیت کا، اولاد کی خود نوش کا، زندگی گزارنے کے لیے جو آسان ذرائع ہے ان کا انتظام و انصرام
خود کتنے مصائب برداشت کر کے اولاد کے لیے سہولیات کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی، اور پھر اولاد پر انسان کا کتنا بھروسہ ہوتا ہے، کتنا انسان ٹرسٹ کرتا ہے، اور جس اولاد کے لیے انسان کیا کچھ کر جاتا ہے، وہ انسان آج اس دن اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ وصاحبتہ و بنی، بیوی اپنے خاوند سے بھاگے گی، خاوند اپنی بیوی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگے گی۔ لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن جن لوگوں کو نامہ اعمال دیں ہاتھ میں عطا کر دیا جائے گا نا، ایک تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ اپنے دوستوں کی طرف خوشی خوشی واپس لوٹیں گے، یعنی جو ہی وہ ٹرن کریں گے تو ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوگی، جو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوں گے، وہ سب دیکھیں گے یہ کتنے خوش ہیں۔ اور خوشی کے ساتھ ہی ان کے لیے ایک پیغام اور بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، آج ان کو نامہ مال دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے، خوشی ان کے لیے یہ ہوگی، اللہ فرمائے گا بشارت ہو تمہیں کہ آج تمہارے لیے ہم نے یہ سواری زین اور پلان سے مزین کر کے تیار کھڑی رکھی ہے، اس سواری پہ سوار ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں مہمان بن کے جاؤ۔